مبارک کا مہینہ صرف عبادت کا ہی نہیں بلکہ صبر، شجاعت اور عظیم کامیابیوں کا مہینہ بھی تھا۔ رمضان المبارک کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے چند اہم ترین واقعات درج ذیل ہیں۔ 1. روزوں کی فرضیت 2 ہجری۔ رمضان کے روزے 2 ہجری میں فرض کیے گئے۔ اس سے پہلے مسلمان صرف عاشوراء، 10 محرم اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ جب سورہ بقرہ کی آیات نازل ہوئیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تو مسلمانوں نے باقاعدہ رمضان کے روزے رکھنا شروع کیے۔ اسی سال سے اسلام کے اس اہم ستون کی بنیاد پڑی۔ 2. غزوہ بدر، حق اور باطل کا پہلا معرکہ، 17 رمضان 2 ہجری۔ رمضان المبارک کا سب سے عظیم واقعہ غزوہ بدر ہے۔ یہ اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی جو 17 رمضان کو لڑی گئی۔ حالات: مسلمان صرف 313 تھے اور ان کے پاس نہ پورے ہتھیار تھے نہ سواریاں، جبکہ کفار مکہ کا لشکر 1000 جنگجوؤں پر مشتمل اور پوری طرح لیس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور رو رو کر سلام۔ رمضان کی ہر رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں صدقہ و خیرات اس طرح کرتے جیسے تیز ہوا چل رہی ہو فرمائی، اور مسلمانوں کو ایسی عظیم فتح نصیب ہوئی جس نے اسلام کا رعب پوری عرب دنیا پر طاری کر دیا۔ اس وقت صحابہ کرام روزے کی حالت میں تھے، اگرچہ سفر کی وجہ سے کچھ نے افطار بھی کیا تھا۔ 3. فتح مکہ، عظیم کامیابی، 20 رمضان 8 ہجری۔ اسلام کی تاریخ کا دوسرا بڑا واقعہ فتح مکہ بھی رمضان کے مہینے میں پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتح ہونے کے باوجود کمال عاجزی دکھائی اور اپنے جانی دشمنوں کو لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، کہہ کر عام معافی کا اعلان کر دیا۔ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا اور حق کا بول بالا ہوا۔ 4. نزول قرآن اور لیلۃ القدر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھتے تھے اور شب قدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں صدقہ و خیرات اس طرح کرتے جیسے تیز ہوا چل رہی ہو، یعنی بے حد سخاوت فرماتے۔ 5. نزول وحی کا آغاز۔ اگرچہ نبوت کا آغاز رمضان کے مہینے میں ہوا تھا، غار حرا میں پہلی وحی کا نزول، لیکن ہجرت کے بعد رمضان کو باقاعدہ ایک مکمل نظام عبادت کی شکل مل گئی۔ ایک سبق آموز بات: صحابہ کرام رمضان میں سستی نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ روزے کی حالت میں اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے، سفر بھی کرتے اور لوگوں کی خدمت بھی کرتے تھے۔ ان کے لیے رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں تھا، بلکہ اپنی روح کو پاک کرنے اور حق کے لیے کھڑے ہونے کا نام تھا۔ کیا آپ غزوہ بدر یا عظیم موڑ تاریخ کا وہ عظیم موڑ ہے جس نے پورے عرب کا نقشہ بدل دیا اور گڑھ کو توحید کا مرکز بنا دیا؟ اس عظیم واقعے کی تفصیل درج ذیل ہے۔ 1. فتح مکہ کا پس منظر۔ معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی۔ مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا، جس کے تحت 10 سال تک جنگ نہ کرنے کا عہد کیا گیا تھا۔ لیکن قریش مکہ کے اتحادی قبیلے مسلمانوں کے اتحادی قبیلے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا اور قریش نے ان کی مدد کی۔ جب بنو خزاعہ کے لوگ فریاد لے کر مدینہ پہنچے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جنہیں انہوں نے رد کر دیا، صلح کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ روانگی اور اسلامی لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے تیاری کا حکم دیا تاکہ مکہ میں خون خرابہ نہ ہو۔ 10 رمضان المبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے عظیم لشکر کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مکہ کے قریب مرز زہران کے مقام پر لشکران کے مقام پر لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور ہر سپاہی نے الگ الگ آگ جلائی، جسے دیکھ کر قریش پر ہیبت
طاری ہو گئی، قریش پر ہیبت طاری ہو گئی، ابو سفیان کا قبول اسلام، ابو سفیان حالات کا جائزہ لینے نکلے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت افزائی کے لیے اعلان فرمایا، ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، گھر میں داخل ہو جائے، گھر کا دروازہ بند کر لے، گھر کا دروازہ بند کر لے، اور جو بیت اللہ ہے، کعبہ میں داخل ہو جائے، کعبہ میں داخل ہو جائے، اسے امان ہے۔ مکہ میں فاتحانہ داخلہ 20 حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ اللہ کی عاجزی میں اللہ کی کجاوے سے لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ہدایت کی تم پر حملہ نہ کیا جائے، تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ بغیر کسی بڑی جنگ صرف ایک جگہ حضرت خالد بن ولید کے دستے پر تھوڑی مزاحمت ہوئی۔ بتوں کی صفائی اور اندر 360 بت رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمان سے ایک ایک بت کو ٹھوکر تلاوت فرماتے رہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ عام معافی کا تاریخی اعلان، جب تمام دشمن ابا کے ذہن میں جمع ہوئے، وہی دشمن جنہوں نے مسلمانوں کو گھروں سے نکالا اور جنگیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ہے تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ آپ سخی بھائی ہیں، آپ سخی بھائی کے بیٹے ہیں، اور سخی بھائی کے بیٹے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، لا تثریب علیکم اليوم فانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بتوں کی صفائی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کعبہ کی چھت پر چڑھے، بلند آواز میں توحید کی اذان دی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ مکہ ہمیشہ کے لیے اللہ کا گھر بن چکا ہے۔ فتح مکہ کے اسرار، عرب کا اسلام لانا، جب لوگوں نے دیکھا کہ مکہ فتح ہو گیا، پورے عرب سے وفود اسلام قبول کرنے لگے، اسلام خون خرابے کا خاتمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اتنی بڑی فتح بغیر کسی جانی نقصان، بغیر کسی جانی کے مکمل ہوئی۔ خون خرابے کے مکمل خاتمہ، نفرتوں کا خاتمہ کے بعد ہندا، جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اور اکرمہ بن ابی جہل